خواجہ آصف کی جانب سے سیالکوٹ میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کے دوران ایک اہم بات کی گئی، اور وہ بات یہ تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے مسئلے کے لیے اگر حل نہ نکلا، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو یہ کھلی جنگ ہوگی۔ یہ مذاکرات کے حوالے سے اس بیان کو بڑا نیگیٹو دیکھا جا رہا ہے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے بعض سیاستدان بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کریں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ملائیشیا میں ایک بیان دیا، اور وہ بیان یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ کو روکنے کے لیے میں کردار ادا کر سکتا ہوں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بین الاقوامی سطح پر سامنے آ رہی ہیں، لیکن مذاکرات کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مذاکرات کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ کیا ہے اور کس سطح پر ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ تو آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ دوسرا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان مذاکرات میں اصل چیز جو ہے وہ دونوں ملکوں کے مطالبات کیا ہیں۔ پاکستان کے مطالبات جو ہیں اس میں اہمیت کے حامل جو مطالبات ہیں اس میں یہ ہے کہ دہشت گردوں اور مسلح گروہوں کے خلاف عملی کارروائی کرے افغانستان۔ دوسرا یہ ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہونے کی ذمہ داری لے، کہ کہیں پر بھی ایسی صورتحال نہیں ہوگی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہوگی۔ اسی طرح افغان حکومت پاکستان میں کارروائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے، اس طرح نہیں کہ یہاں پر ہیں ہم کارروائی کر رہے ہیں، عملی اقدامات اٹھائے اور نظر آئے پاکستان کو کہ افغانستان طالبان کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو سرگرم عمل ہیں وہاں پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسرا یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر افغانستان وہاں پر کارروائی نہیں کرتا تو پھر ہمیں اجازت دی جائے، جس طرح کہ پاکستان نے کابل میں حملے کیے، اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ ہم خود پھر کارروائی کریں گے۔ تو یہ بات بھی ان مذاکرات کا حصہ ہے۔ اسی طرح سرحد پار ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ آئے روز یہ جو دراندازی ہے، جو دہشت گرد ہیں وہ سرحد پر آتے ہیں، پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ تو وزیرستان میں ایک واقعہ دیکھنے کو آیا ہے، وہاں پر کچھ کارروائی کی ہے سیکیورٹی فورسز نے اور کچھ دہشت گرد مارے ہیں۔ تو یہ چیز پاکستان نے ان کو خصوصی طور پر سمجھائی کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جو دہشت گرد موومنٹ کر رہے ہیں اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ اس طرح یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جتنے بھی مشکوک گروہ ہیں جو کہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، افغانستان میں موجود ہیں، وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف کارروائیاں ترتیب دیتے ہیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی بجائے ان کی سرگوبی کی جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ مطالبات جو ہیں تقریباً 4-5 مطالبات ہیں، یہ پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو افغانستان کی جانب سے وفد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ کو کسی صورت پر بھی سیاسی عمل سے الگ رکھا جائے۔ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کا معاملہ آئے تو افغان ٹرانزٹ ریٹ اور تجارت کے راستے کھلے رہنے چاہیے، تمام تجارتی پوائنٹس کھلے رہنے چاہیے، یہ بند نہ ہوں۔ دوسرا افغان مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم افغان مہاجرین کی واپسی چاہتے ہیں، ہم اس پر کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے، لیکن افغان مہاجرین کی جو واپسی کا عمل ہے وہ ترتیب وار ہو، مرحلہ وار ہو، باوقار ہو اور اچھے طریقے سے ان کو واپس پاکستان لایا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کے اس پار پاکستان کے اس پار تقریباً 3000 کے قریب ٹرالر ایسے ہیں جو کہ دونوں طرف کھڑے ہوئے ہیں، جس میں مختلف چیزیں ہیں۔ بعض ٹرالر ایسے بھی تھے کہ پاکستان میں ان میں فروٹ سبزی وغیرہ تھی، اسی طرح اس طرف بھی فروٹ سبزی وغیرہ۔ اس کے علاوہ افغانستان سے جو پاکستان آتے ہیں ان میں معدنیات بھی ہیں، ان میں خشک میوہ جات بھی ہیں، جبکہ پاکستان سے گڑ، سریا، سیمنٹ، اسی طرح بعض سبزیاں، بعض فروٹ یہاں سے جاتے ہیں۔ تو وہ جو فروٹس اور سبزیوں کے ٹریلر تھے وہ تو کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، وہ واپس لوٹ چکے ہیں اپنے ملکوں کو، لیکن اب بھی تقریباً 3000 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ سرحد کے دونوں پار کھڑی ہیں، اور اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 2 ہفتوں سے پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے وہ کب کھلے گی،
کب استنبول میں یہ مذاکرات کا سلسلہ ختم ہوگا اور افغان مہاجرین جو کہ پاکستان سے افغانستان جانے کے لیے کیمپوں میں موجود ہیں ان کو خوشخبری ملے گی کہ کب راستے کھل گئے ہیں. اور یہ راستے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تورخم کا راستہ ہے, انگور اڈا کا راستہ ہے, غلام خان کا راستہ ہے, خرلاچی کا راستہ ہے, بن بولدک کا راستہ ہے. تو یہ تمام راستے کھلنے کے بعد تجارت کو جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ استنبول میں کل جو تیسرا دن ہوگا مذاکرات کا, اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکلے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدہ حالات ہیں, جو سیز فائر ہے, اس کو مستقل کیا جائے.